غسل کے فرائض اور سنتیں آپ نے سماعت کر لی۔ اب کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے؟ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جی، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جمعہ کا ہم غسل کرتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ پاک ہے پہلے سے ہی، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے نکلنا، خارج ہونا غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ منی سمجھ رہے نا آپ، جو بالغ ہے، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے، احتلام ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے مرد کا اپنی بیوی سے ملنا، یہاں تک کہ جو ہے دخول ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، حیض سے فارغ ہوئی، اب حیض کے ایام اس کے ختم ہو گئے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن، جتنے بھی ایام تھے اس کے، وہ حیض سے پاک ہو گئی، تو اب اس کا غسل کرنا فرض ہے فوراً۔ اسی طریقے سے نفاس کا ختم ہونا غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ عورت کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، کچھ ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مقدار فقہاء کرام نے اس کی 40 دن بیان فرمائی ہے۔ ان ایام کے ختم ہونے کے بعد یا نفاس کا خون بالکل ختم ہو جائے، اس کے بعد فوراً غسل کر لینا فرض ہے۔ تو منی کا نکلنا، احتلام کا ہونا، یا میاں بیوی کا ملنا، ہم بستری کرنا، اور عورت کا حیض سے فارغ ہونا یا نفاس کا ختم ہو جانا غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ ان صورتوں میں غسل فرض ہے۔ اب کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ یہ تو فرائض تھے کہ اس میں منی کا نکلنا، احتلام کا ہونا، حیض سے پاک ہونا، نفاس سے پاک ہونا، ان تمام صورتوں میں مرد اور عورت کا غسل کرنا فرض تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کن وقتوں میں، صورتوں میں نہیں، کن وقتوں میں، کن ایام میں غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن اگر غسل نہیں کریں گے، 1 جمعہ یا 2 جمعہ یا 3 جمعہ، تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ سب بکواس اور غلط فہمیاں ہیں، لا علمی ہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا صرف اور صرف سنت و مستحب ہے۔ اسی طرح عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اگر آپ پہلے سے پاک ہے، غسل واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے آپ پر، اور اگر آپ چاہتے کہ ہم بغیر نہائے، بغیر غسل کیے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا، غسل کرنا سنت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جمعہ، عیدین، بقرعید وغیرہ ان ایام میں غسل کرنا یا ان دنوں میں غسل کرنا سنت ہے، نہ کہ فرض و واجب۔ کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ وقوف عرفات کے میدان میں اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں غسل کرنے کا اگر موقع ہے تو آپ غسل کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ، وہاں غسل کرنا مستحب ہے۔ حاضری حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، آپ وہاں حاضری دے رہے ہیں
حرم شریف میں داخل ہونا ہے اور اس داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل کر لیا، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں زیارت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، عرفے کی رات ہو، یا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، یا اور بھی بہت ساری خیر کی محفلیں ہو، ان تمام صورتوں میں، ان تمام ایام میں غسل کرنا مستحب ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد غسل کر لے، مستحب ہے۔ مجنون، پاگل، جنون سے ہوش میں آ گیا، اس کے بعد اس کا غسل کرنا مستحب ہے۔ غشی سے افاقہ ہوا، بے ہوش تھا، اس کو افاقہ ہو گیا، اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے۔ نشہ جاتے رہنے کے بعد غسل کر لیا، مستحب ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد غسل کر لیا، مستحب ہے۔ نیا کپڑا پہننے کے لیے غسل کیا، مستحب ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد غسل کیا، یہ بھی مستحب ہے۔ استحاضہ بند ہونے کے بعد، لیکوریا جو عورتوں کا جو مرض ہے وہ ختم ہونے کے بعد اگر عورت چاہے کہ میں غسل کروں تو کر سکتی ہے، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے نماز کسوف ہو یا خسوف ہو، یا نماز استسقاء ہو یا نماز خوف ہو، تاریکی ہو یا سخت آندھی کے لیے، ان تمام ایام میں یا ان تمام وقتوں میں اگر غسل کر لیا تو یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اور ایسے ہی بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے نجاست کہاں لگی تھی، کشمکش میں ہے، اس کو یقین نہیں ہے اور نجاست دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ان تمام صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔